اسرار تاریخ کے معزز دوستوں، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، برمودا ٹرائنگل امریکی ریاست فلوریڈا کے قریب واقع وہ سمندری علاقہ ہے کہ جس کے بارے میں صدیوں سے کہانیاں مشہور ہیں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی انتہائی پراسرار ترین جگہ ہے، اور یہاں سینکڑوں کی تعداد میں بحری جہاز اور یہاں تک کہ ہوائی جہاز بھی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں لوگوں نے اس علاقے کے متعلق اپنے ذاتی تجربات بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس علاقے میں جاتے ہی بحری جہازوں کی سمت معلوم کرنے والے آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ پائلٹ کا کہنا ہے کہ انہیں عجیب و غریب روشنیاں دکھائی دیتی ہیں، اور یہ سمجھنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ سمندر کدھر ہے اور آسمان کدھر، اور خوفناک حادثے سے بچنا ممکن نہیں رہتا۔ اس علاقے میں پیش آنے والا ایک اور واقعہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ جسے سن کر ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر اٹھ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ 4 دسمبر 1970 کی ایک روشن صبح تھی کہ جب بیروس گارڈن نامی ایک پائلٹ نے بہاماس کے جزیرے اینڈروس سے اڑان بھری۔ اس کے پاس چھوٹے جہاز میں صرف 2 مسافر سوار تھے، اور ان کی منزل فلوریڈا کا شہر میامی تھا۔ یہ ایک معمول کی پرواز تھی کہ جس پر بروس اس سے پہلے درجنوں بار جا چکا تھا، لیکن اس بار جب یہ طیارہ 1000 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو طیارے کے سامنے ایک چھوٹا سا سیاہ بادل آ گیا جو دیکھتے ہی دیکھتے اپنا حجم بڑھانے لگا، لہٰذا بروس کو مجبوراً اس بادل کے اندر سے گزرنا پڑا۔ آگے جا کر جب طیارہ 11500 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو پائلٹ کے سامنے ایک اور پراسرار سیاہ بادل آ گیا۔ اس بادل کو دیکھ کر بروس کافی خوفزدہ ہو گیا، لیکن یہ بادل پچھلے بادل سے بھی بہت زیادہ بڑا تھا، اور طیارے کو اس کے اندر سے گزرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا، لہٰذا بروس نے طیارے کو بادل کے اندر داخل کر دیا۔ لیکن اس بادل کے اندر سیاہ گپ اندھیرا تھا، مگر یہ طوفانی بادل نہیں تھا، اسی لیے تھوڑی دیر بعد اچانک بادل کے اندر سفید روشنی کے جھمکے محسوس ہونے لگے، اور پائلٹ نے یہ پہلے ہی لمحے جان لیا تھا کہ روشنی آسمانی بجلی نہیں تھی بلکہ یہ کچھ اور تھا۔ اس بادل کے اندر طیارے کا سفر آدھے گھنٹے تک جاری رہا، لیکن پھر اچانک بروس کو محسوس ہوا کہ یہ وہی بادل تھا جو 1000 فٹ کی بلندی پر اس سے ٹکرایا تھا، اور یہ احساس ہوتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بادل اب ایک سرنگ کی سی شکل اختیار کر چکا تھا، اور یوں لگتا تھا کہ اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، مگر اچانک پائلٹ کو سامنے روشنی کی ایک ہلکی سی کرن دکھائی دی۔ اس کا مطلب تھا کہ بادل کی سرنگ ختم ہو رہی ہے، لہٰذا پائلٹ کی جان میں جان آئی۔ لیکن جیسے جیسے روشنی قریب آنے لگی تو اچانک طیارے کے آلات ایک کے بعد ایک خرابی کا سگنل دینے لگے، اور یہاں تک کہ جہاز کے تمام انڈیکیٹر جلنے اور بجھنے لگے، اور کچھ ہی دیر بعد پائلٹ طیارے پر سے اپنا کنٹرول کھو بیٹھا۔ لیکن حیران کن طور پر طیارہ اب بھی اڑ رہا تھا، اور جب اس واقعے کے بعد بروس سے ساری صورتحال پوچھی گئی تو بروس کا کہنا تھا اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے طیارے کو کوئی اور قوت چلا رہی ہے، یا پھر آسمان میں بہت ہی مضبوط کشش ثقل موجود ہو، اسی کے باعث طیارہ خود بخود اڑ رہا تھا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد میرا طیارہ بالآخر بادل کی سرنگ سے باہر نکل آیا، اور اس کے ساتھ ہی طیارے کے آلات ایسے کام کرنے لگے جیسے ان میں کوئی خرابی ہوئی نہیں تھی۔ اسی کے ساتھ بادل سے نکلنے کے بعد بھی طیارہ کچھ منٹ مزید گہری سفید دھند میں سفر کرتا رہا، اور اسی کے دوران میں نے ایئرپورٹ کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ اسے اس کے موجودہ لوکیشن بتا دے۔ ایئرپورٹ کنٹرول کی جانب سے جواب ملا کہ طیارہ ریڈار پر دکھائی ہی نہیں دے رہا، اور یہ سن کر بروس انتہائی پریشان ہو گیا، اور پھر اس نے دیکھا کہ اچانک گہری دھند ختم ہو چکی ہے، اور یہ دھند ختم ہونے کے بعد جب بروس نے دیکھا کہ وہ عین میامی یعنی اپنی منزل کے اوپر تھا۔ یہاں ایک اور حیران کن بات یہ بھی تھی کہ یہ فاصلہ 217 میل تھا جو 1 گھنٹے 15 منٹ میں طے کیا جانا تھا، لیکن طیارے کو اپنا سفر شروع کیے صرف ابھی 47 منٹ ہی گزرے تھے، اور طیارہ بحفاظت میامی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا، اور لینڈ کرتے ہی بروس نے طیارے کا فیول چیک کیا تو وہ اتنا ہی خرچ ہوا تھا کہ جتنا طے شدہ فاصلے کے مطابق اسے خرچ ہونا چاہیے تھا۔ اسی کے ساتھ جب بروس نے سفر سے متعلق تمام دستیاب معلومات چیک کی تو اس پر انکشاف ہوا، اور وہ یہ دیکھ کر انتہائی حیران ہوا کہ اس کا طیارہ سفر کے صرف آدھے ہی وقت میں اپنی منزل پر جا پہنچا تھا، لہٰذا اس نے فوری طور پر ایویشن ماہرین سے رابطہ کیا اور انہیں خود پر گزرنے والی صورتحال بتائی، لیکن کوئی بھی اس کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ آخرکار بروس نے خود ہی اس بارے میں معلومات جمع کی اور ان سے ایک نتیجہ نکالا کہ وہ اس وقت برمودا ٹرائنگل کے بالکل اوپر تھا، اور بادل کے اندر روشنی کی سفید جھمکائیں دراصل الیکٹرک فوگ تھی۔ اس واقعے کے بعد کچھ افراد نے ایک ممکنہ خیال یہ بھی پیش کیا کہ شاید یہ جہاز ڈارک انرجی کی وجہ سے وقت کی جلدی طے کرنے میں کامیاب ہوا، اور یہ وہی توانائی تھی کہ جس کی وجہ سے ہماری کائنات پھیلتی ہے۔ یہ توانائی بلیک ہول کی طرح وقت اور مقام میں خلل پیدا کر سکتی ہے، اور اسی کی وجہ سے بادل کی ایک سرنگ پیدا ہوئی، اور اتفاق سے یہ جہاز اس سرنگ میں جا پہنچا، اور پھر خوش قسمتی سے زندہ سلامت باہر بھی نکل آیا۔
नाज़रीन करामी, कुछ माहिरीन के मुताबिक इस नोयत के बादल इस इलाके में आम है और अक्सर पायलट को इनका सामना करना पड़ता है। अहम इसकी वजाहत कोई नहीं दे सकता कि ब्रूस ने अपना वक्त आधे ही वक्त में कैसे तय कर लिया था, लिहाजा ब्रूस की ये फ्लाइट आज तक एक राज है जो कि हल तलब है। प्यारे साथियों, दरअसल इस वाक़े को इतनी शोहरत इस वजह से मिली थी क्योंकि इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 50 से ज़ायद बहरी जहाज जबकि 20 त्यारे भी गायब हो चुके हैं। इन तमाम का आज तक मलबा या सुराग मिल ही नहीं सका। इस खित्ते में बहरी जहाज़ों के गायब होने के वाक़यात की कहानी 19वीं सदी के वस्त में फैलना शुरू हुई थी। अमरीकी बहरिया की फ्लाइट 19 जो कि 5 जो टाइपेड बमबार त्यारों पर मुश्तमिल थी, जो अटलांटिक में मामूल की मिशन पर निकली और फिर गायब हो गई, और आज तक त्यारों का मलबा या अमले के 14 अरकान के बारे में कुछ इल्म नहीं हो सका। लोगों के तजस्सुस में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ कि जब ये रिपोर्ट सामने आई कि इस फ्लाइट मिशन को ढूंढने वाले त्यारों में से एक त्यारा भी गायब हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका बहरिया का USS साइक्लोप भी इस खित्ते में 1918 में गुम हो चुका था और हैरानकुन तौर पे इसका भी कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन उस वक्त के लोगों ने ज्यादा तवज्जो इस पर नहीं दी। हालांकि इसके साथ 300 अफराद भी गायब हो चुके थे। साइंसदानों ने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तोहमात को ख़त्म के लिए इंतहाई कोशिशें की थी और बहरी और फ़िज़ाई जहाज़ों के गायब होने पर मुख्तलिफ ख्यालात भी पेश किए थे। मिसाल के तौर पर 2016 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में इस राज को दरियाफ्त करने का दावा करते हुए बताया गया था कि इस खित्ते के ऊपर फैले इस शेष बादल मुमकिना तौर पर बहरी जहाज़ों और त्यारों की गुमशुदगी का बायस बनते हैं। इसकी वजह यह है कि ये बादल 65 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं पैदा करते हैं और ये हवाई बम की तरह काम करते हुए बहरी जहाज़ों को तबाह कर देते हैं और त्यारों को भी गिरा देते हैं। इसके बाद साइंसदानों ने नासा के सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए इस खित्ते का डाटा इकट्ठा किया और इन बादलों को दरियाफ्त किया कि जो 32 और 88 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए थे। मुहक्किकीन का कहना है कि इस तरह के बादल इंतहाई गैर मामूली हैं जिन्हें आप आमतौर पर नहीं देख सकते। इन्होंने मजीद बताया कि इस तरह के बादल समंदर के ऊपर हवाई बमों की तरह काम करते हैं जो हवा के धमाके करते हैं और नीचे आकर समंदर से टकरा कर ऐसी लहरें पैदा करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुलंद होती हैं। एक गैर मुतसद्दका रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इस खित्ते में औसतन 4 त्यारे और 20 बहरी जहाज गुम होते हैं और इनका मलबा बिल्कुल भी हाथ नहीं आता। नाजरीन, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, अपनी राय का इज़हार वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी हमारे आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।